جادو جتنے بڑے سے بڑا مرضی سخت ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، ہرا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو، پڑھنے والا ذرا شوق سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، غفلت میں مت پڑھے۔ ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ سے فون آیا، انہوں نے کافی شکایت کی کہ جی یہ معاملات جادو کے، سحر کے اور فلاں، اور بہت کوششیں ہم کر چکے ہیں جگہ جگہ، اور ہر جگہ تو فری میں کام نہیں ہوتا، بعض جگہ پیسے دینے پڑتے ہیں، تو پیسے بھی ہم بڑے جگہ دے چکے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں نے الحمدللہ ان کو یہ عمل بتایا، پھر ان کا مجھے فیڈ بیک ملا کہ جی مسئلہ ان کا اللہ نے حل کر دیا۔ مسئلہ اللہ حل کرتے ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، کام اللہ نے کرنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ خاتون کا فون آیا، ان کو کوئی مسئلہ تھا، دوبارہ پھر کبھی نہیں آیا، پتہ نہیں انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی، مجھے 100% یاد بھی نہیں رہی، کئی سال ہو گئے۔ کہنے لگی کہ جی میرے اوپر کوئی دشمن ہے، وہ حصار، وہ کوئی نہ کوئی توڑ کر دیتا ہے، وہ کچھ کر دیتا ہے، پھر میں توڑ کرواتی ہوں، پھر کچھ عرصے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے اس سے بڑا، پھر میں مزید کوئی عامل تلاش کرتی ہوں، پھر اس سے توڑ کرواتی ہوں۔ ابھی فلاں میں نے کسی سے رابطہ کیا، اس نے 8 لاکھ روپے مانگے ہوں، تو بہت زیادہ ہیں، تو اب مسئلہ اس وقت بڑا میرے اوپر پھنسا ہوا، بڑی پریشان ہوں، اب آپ بتائیں کہ اس کا کیا کروں، آپ توڑ کر دیں۔ گویا میں کہتا اچھا جی آپ 7 لاکھ دیں، 6 لاکھ دیں، کچھ کریں تو پھر بتاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں بھئی، ایک تو یہ آپ نے بتایا نا کہ کوئی آپ کا دشمن ہے بقول آپ کے، اس نے آپ پہ اٹیک کیا، آپ نے توڑ کروایا، اس کے بعد اس نے دوسرا حملہ کر دیا، پھر آپ نے کسی اور سے اس کا توڑ کروایا، پھر اس نے تیسرا حملہ کر دیا، پھر آپ نے اس کا توڑ کروایا، پھر یہ تو زندگی بھر چلتا رہے گا۔ تو اب میں توڑ کروں یا آپ کو ایسی کوئی چیز بتا دوں کہ آپ محفوظ قلعے میں آ جائیں، کوئی کبھی کچھ کر ہی نہ سکے، اور اگر ہے تو وہ رگ رگ سے نکل بھی جائے، اگر کچھ ہے تو وہ ختم ہو جائے، جادو ہے کچھ بھی اور کتنا ہی پرانا ہے، وہ ختم ہو جائے اور آئندہ نیا کچھ نہ ہو، اور آپ کو بغیر پیسوں کے بتا دوں اور حدیث سے بتا دوں، یہ قلعہ ہے حفاظت کا، بڑا پیارا عمل ہے۔ اب وہ عمل کیا ہے، وہ عمل آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اور بغیر پیسوں کے، اور یہ وہ عمل ہے جو حدیث سے ثابت۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری کی بات پیش آ جاتی، بیمار ہو جاتے، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے اور دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ اور ایک جگہ یہ اس عمل کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کرتے تھے۔ اور ہمیں عائشہ فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں بہت کمزور ہو گئے تو صورتیں میں پڑھ دیتی، آپ کے ہاتھ پہ دم کر دیتی، اور آپ اپنے مبارک ہاتھ کو اپنے مبارک جسم پہ پھیر لیتے۔ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی برکت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے نا، تو زیادہ حصول برکت کے لیے میں آپ ہی کے ہاتھ پہ دم کرتی کہ آپ خود کر لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر رگ رگ اور ریشے ریشے میں کوئی اثرات ہیں نا کسی بھی قسم کے برے، سارے نکل جائیں گے، لیکن یہ ہمیں پسند اتنا نہیں آئے گا کیونکہ اس میں سادگی ہے، 1400 سال پرانا ہے، ہمیں تو کوئی نئی چیزیں چاہیے۔ اکثر لوگوں کے معاملے ایسے ہی ہیں۔ کیا کرنا ہے جی؟ بہت آسان، رات کو سوتے وقت وضو ہے تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو کے صحیح، ہاتھ ایسے جوڑ لیں جیسے دعا کے لیے ہیں، اور آخری تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پوری، اور آخری دونوں ایک پوری صورتیں، تینوں صورتیں ایک ایک دفعہ پڑھ کے زور سے اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں اپنے ہاتھوں پہ، اس کے بعد اس کو پھیر لیں، جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے نا، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگے پیچھے ایسے مل لیں، بس ایک دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اسی کو ریپیٹ کر لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کر لیں، روزانہ رات کو 3 مرتبہ یہ کرنا ہے، سارا وقت ملا کے 3 منٹ بھی اس پہ نہیں لگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ تھا تو وہ نکل جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہے تو اس کی برکتیں مل جائیں گی، اور آگے سے آپ محفوظ رہیں گے۔